يا جيوش الباكستان يا جيوش الباكستان هيا لحكم القرآن هيا لحكم القرآن يا أمة الملايين يا أمة الملايين وقوا لنصرة الدين وقوا لنصرة الدين يا أقصانا ياسين يا أقصانا ياسين أبشر أبشر بالتحرير More than one child is killed in a single day all over Palestine. Imagine having 5 kids and letting them go out to play and them never returning home. Imagine the pain of their mothers. An unforgiving pain that never goes away. A fear of letting your child leave the house knowing you may never see them again. No child should have to ever live this way or die this way. Imagine their horror. Children being bombed, burned, shot and mutilated. Many people just do not want to open their eyes to the truth of their nightmare that they live with every day. Imagine having a wall built around your city and being caged like an animal with no food or water. Prayers for Palestine and the innocent children that have lost their lives in this crisis. May God have peace on their souls. یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمیں پر عمر آئے تھے میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میرے دامن میں ایمان پلتا رہا ریت پر رب کا فرمان بڑھتا رہا میرے دامن میں ایمان پلتا رہا ریت پر رب کا فرمان بڑھتا رہا میرے بچے لڑے آخری سانس تک میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن چمکتا رہا میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے
صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے۔ اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے۔ میں فلسطین ہوں، 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 میں فلسطین ہوں۔ اس ویڈیو سے کافی چیزیں جو ہے نا وہ مسلمانوں میں کافی چیزیں موٹیویٹو ہیں، مطلب کہ ایک جو زندہ دل مسلمان ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس میں ضرور ایک تڑپ سی پیدا ہوگی۔ اس ویڈیو سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام عرب ممالک اور مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں انہیں اکٹھا رہنا چاہیے، انہیں اکٹھا ایک دوسرے کو بیک اپ کرنا چاہیے۔ فلسطین، چیچنیا، آپ جتنے بھی مسلم کنٹریز دیکھتے ہیں وہاں ہی سارے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو تمام یہ جو پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے اور ایران، ایسے جو کنٹریز جو اٹامک پاور ہیں انہیں اکٹھا ہونا چاہیے اور ان مسلم کنٹریز کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کو اس قید سے، ان مظالم کی دنیا، دیٹ از دا مین پرپس۔ تھینک یو۔ جتنے یعنی کہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان پر، فلسطینیوں پر، وہ تو میں سیریسلی میرا یعنی کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں، آئی ہیو نو ورڈس فار دیٹ، سو اٹس ویری 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 آؤٹریجیس اینڈ ویئر تھنگ، یعنی کہ مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا آپ ساتھ دو، اور فلسطین میں جو ان لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے تو ان کا اب منہ توڑ جواب دو۔ جو اسلام ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کندھوں پر کھڑا ہے، اگر ہمارے کندھے ہی اگر کمزور ہوں گے تو اسلام کہاں رہے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر انڈیویجولی اس کو مطلب کہ سپورٹ کرنی چاہیے دوسرے مسلمان بھائی کی، تو یعنی کہ فرد سے قوم سے معاشرہ اور معاشرے سے مطلب کہ ملک بنتا ہے، تو اس لیے اگر ایک فرد کو ہم مضبوط بنائیں گے تو اس طرح سے ہماری قوم مضبوط بنے گی، اور پھر ایک پوری اسلامک جو اسٹیٹس ہیں وہ ایک مطلب بڑی جو ہے پاور بن جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو میں نے مطلب کہ اس ویڈیو میں دیکھا ہے وہ یہ کہ نا فلسطین اس ٹائم بہت ہی مشکلات سے دوچار ہے، اور بلکہ شروع سے دوچار ہوتا ہے، ان کے اوپر مطلب کہ کافی مسئلے مسائل آ رہے ہیں جو اسرائیل کی طرف سے نا ہیں، اور سب سے اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان کو 28 مئی 1998 میں ایٹمی طاقت سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود پاکستان اس میں خاموش ہے، اس میں پاکستان مطلب کہ کوئی ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اس میں کوئی رسپانسبلٹی وہ اپنی شو نہیں کر رہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ اٹھ کے کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جہاد کر سکیں، بلکہ ہماری اس میں جو سیاستدان ہیں پاکستان کے، ان کے لیے یہ سب سے بڑا لمحہ فکری ہے کہ وہ آپس کی انٹرنل جو ہیں ان کے اندر مطلب کہ چل رہی جو ہماری سیاسی لیڈرز ہیں وہ آپس میں اختلافات مطلب کہ ان کے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ان کو کچھ اور نظر آتا ہی نہیں اپنی حکمرانی کے سوا کہ ہمارے ارد گرد ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے اوپر، فلسطین کے بھائیوں کے اوپر کیا، اور وہ ان چیزوں پہ ان کو توجہ ہے ہی نہیں، وہ صرف اپنی مطلب کہ حکمرانی کی طرف ہیں۔ ایسے کافی زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ، لیکن اصل میں یہ ہے کہ پاکستان ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن ہاں ہمارے اپنے لوگ اپنے ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے کہیں بات کریں گے جی پاکستان اٹھے اور بس ان کی مدد کرنا شروع کر دے، ایسے ہو نہیں سکتا، پاکستان کو وہ نہیں چھوڑیں گے پھر، ٹھیک ہے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے کم از کم آپ کو اس حیثیت تک جانا پڑے گا کہ آپ ان کی مدد کر سکیں۔ صرف ایٹم بم ہونا اس مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ کہیں ہمارے پاس ایٹم بم بہت بڑی پاور ہے، یہ کوئی پاور نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ آپ لوگوں کو بہت اچھی خاصا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کی سپورٹ کے لیے جیسے ابھی یہ اسلامی ممالک کی جو بنا رہے تھے، اسلامی اتحاد بنا رہے تھے فوج کا، بڑا زبردست سین تھا وہ والا،
وہ اس میں یہ تھا کہ اگر اس کی کمانڈ کسی ایسے ملک کے پاس آ جائے جو سنسیئر ہو، خاص طور مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر یہ کہ کسی بھی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ نیٹو کے نام پہ انہوں نے یہ سین کیا ہوا کہ وہ صرف نیٹو کا نام لیتے ہیں اور جہاں جس پہ چڑھائی کرنی ہوتی ہے چڑھائی کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس سے اگر اس طرح پاکستان کے پاس بن جاتا تو ایک جواز آیا تھا کہ ہم اپنی دہشت گردی جو بھی ہم خود ختم کریں گے، آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسلم ممالک میں کوئی بھی کام کر سکیں۔ بیسیکلی مسلم امہ کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سارے ویک ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں، اور جو ہمارے خلاف جو اسٹرکچر بنا ہے سارا، ہمیں اس کے اندر انڈلج کرنے کا، اس کے اندر ٹریپ کرنے کا، تو ہم ٹریپ ہو چکے ہیں۔ مطلب جیسے ہمارے مختلف ملکوں کے بینکس جو ہیں وہ جیوز ان کو چلاتے ہیں، تو ہم فائنینشلی انہوں نے ہمیں ٹریپ کر دیا ہے، اور ہمارے اسٹرکچرز کو کرپشن سے اتنا ویک کر دیا ہے کہ اگر ہم نیشنز تو ایک دوسرے کے لیے سوچتی ہیں کہ مطلب پاکستانی امت بھی سوچتی ہوگی نیشن کہ وہ فلسطینین کی ہیلپ کر سکے، لیکن جو جیسے سسٹم کام کرتا ہے وہ سسٹم اتنا زیادہ مفلوج ہو چکا ہے کہ ہم اب ان کی ہیلپ اس حساب سے نہیں کر پائیں گے، یا پھر ہمیں سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا اوور آل۔ اور یہ کافی ٹائم سے پلاننگ ہے، یہ ایک بیسیکلی کروسیڈ ہے جو جس کو نیم نہیں دیا گیا کروسیڈ کا، لیکن یہ کافی ٹائم سے کروسیڈ وار چل رہی ہے مسلمانوں کے اگینسٹ۔ جو بھی پولیٹیشینس ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو تمام لیڈرز آف دا ورلڈ ہیں، ان لوگوں کو انسانیت کے لحاظ سے اور ان کے لیے ہیلپ کرنی چاہیے، اور ان اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے۔ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پہ ہماری یہ یونائٹڈ نیشنز جو اتنی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بنتی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اب جہاں پہ مسلمس کو اتنا وائلیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ سارے مسلمانوں پہ اتنا خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ یہ سب ڈیوٹی ہم سب پہ لاگو ہوتی ہے کہ ہم اس کے خلاف سٹینڈ کریں اور اس کے خلاف بولیں۔ حکمرانوں پہ، مسلمان حکمرانوں سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، کیونکہ ہم سب کو اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ اور یہ اسلام کے اوپر یہ آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، صرف پیلسٹائن میں نہیں ہے، یہ کشمیر، ایلپو اور اس طرح سے انکریز ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایٹ دا اینڈ یہ مسلمس کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سب کو اس کے خلاف بولنا چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت غلط ہے۔ پاکستان کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، بٹ آئی تھنک سو ہماری گورنمنٹ کو ان کے لیے بہت کرنا چاہیے۔